الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تو اسبات فرمایا عقیدہ آخرت، اس کے دلائل قرآن مجید کے اندر ہر جگہ موجود ہیں، بالخصوص مکی آیات کے اندر ہمارے نبی ہمارے آقا نے فرمایا، حضور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ تمہارا بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت، کہ ہم دنیا کے اندر جو کچھ بھی کر رہے ہیں، روز محشر، روز قیامت رب کی بارگاہ میں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ محترم سامعین، موت برحق ہے اور موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اس دنیا کے بعد برزخی زندگی کا آغاز ہونا ہے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ اس کے بعد حشر برپا ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قیامت حشر کا ایک دن 50,000 سال پہ مشتمل ہوگا۔ ترازو نصب ہوگا، لوگوں کے اچھے برے اعمال تولے جائیں گے۔ مسلمان بھائیوں، آج جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے جھک جاتا ہے، لیکن میزان کا معاملہ برعکس ہے۔ ترازو میں جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر کو اٹھ جائے گا، کیونکہ نیکیاں نور ہوتی ہیں اور نور کی اٹھان اوپر کی طرف ہوتی ہے، تو وہ بھاری پلڑا اوپر کی طرف اٹھے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پل صراط کے اوپر جہنم بچھی ہوئی ہے، جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ جہنم کی پشت کے اوپر نصب ہے۔ کوئی لوگ بجلی کی سرعت کے ساتھ گزر جائیں گے، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ پیدل انسان کی طرح گزر جائیں گے، کچھ اس طرح چلیں گے جس طرح انسان بڑی مشکل سے چلتا ہے، کہ جیسے اس کے ہاتھ پاؤں نہ ہوں، اس انداز سے سست رویے سے چلیں گے، اور کچھ کٹ کر اس میں گر پڑیں گے۔ ہاں، یاد رکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ جنت اور دوزخ اللہ تبارک و تعالی کے غضب کے مظاہرے ہیں۔ جس پہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا، اس کو مالک جنت عطا کرے گا۔ جس پہ اللہ ناراض ہوگا، اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، جنت دوزخ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظاہرے ہیں۔ ہاں، یہ بات کہ جو جہنم کی آگ ہے 70 گنا تیز ہے، اس دنیا کے آگ کے بدلے میں 70 گنا تیز ہے۔ تو اس دن، قیامت کے دن، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج مالک نے، آج مولا نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اس نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے جو مالک نے ہمیں عطا کی ہیں۔ یہ نعمتیں قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج ہمیں موقع ہے، آج ہماری زندگی کی ڈوری لٹکی ہوئی ہے، سانس چل رہی ہے،
آج اگر توبہ کریں تو مالک سن رہا ہے، آج اگر ہاتھ پھیلائیں مالک مہربان ہو کے سن رہا ہے۔ ابھی باب توبہ کھلا ہوا ہے، ہماری زندگی سے سب کچھ موجود ہے۔ آج ہم اس رب کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں مالک قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم ان کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جو سچی توبہ دل سے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ سنیں، رب کا فرمان سنیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ دیکھو رب کی ذات کتنی غفور رحیم ہے، اپنے بندے کو کہہ رہا ہے، مالک کہہ رہا ہے میرے بندے آ تو توبہ کر، سچی دل سے توبہ کر۔ یہ رب نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، سارے گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں، وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو۔ دیکھو ہم پر اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے۔ مالک تو کہتا ہے میرے بندے آ میری بارگاہ میں سر جھکا توبہ مانگ، پھر بھی ہم غفلت کے شکار ہیں۔ ہم نے کبھی اس بات پر ترجیح نہیں کی، کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ ہماری زندگی مختصر ہے۔ کبھی یہ یاد رکھیں چھوٹی سی زندگی مالک نے ہمیں عطا کی ہے، پتہ نہیں کب سانس ٹوٹ جائے، لمحہ فکریہ ہے، اس بات پر عمل کیجئے۔ ہاں یہ بات حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے آقا کا فرمان سنیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے، جس نے میری یہ ایک حدیث سنی، یہ دوسروں تک پہنچائی، روز قیامت محشر کے دن حضور نبی علیہ السلام کی شفاعت اس پر اس کے لیے واجب ہوگی، یہ جو حدیث سنے اور آگے پھیلائے۔